ناشتے کے وقت میں، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا رات کے کھانے کے وقت میں ملے گا، ان کو وہاں ٹائم ٹیبل بتا دیا جائے گا۔ ہمارے حاجی اتنا بے صبر ہوتا ہے الامان الحفیظ، وہ اس کھانے کے چکر میں بہت سے حاجی آپ دیکھیں گے وہ حرم کی نماز بھی چھوڑ دیتے، کہتا کھانا آ جائے گا، ارے کھانا تو بعد میں بھی مل جائے گا، رکھا رہے گا وہاں پر۔ جس مقصد سے گئے ہیں وہ مقصد ضرور پورا ہو۔ یہ لاکھوں روپے کا آپ خرچ کر کے جا رہے ہیں، مقصد کھانا کتنے کا ہوگا؟ 5,000 کا، 10,000 کا، وہ تو آپ نہیں ملا تو اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ٹھیک ہے پیسے دے چکے، یہ مطلب نہیں آپ بھوکے رہ جائیں گے۔ لاکھوں لوگ آتے ہیں، کوئی حاجی بھوکا نہیں سوتا۔ اللہ کا کتنا انعام ہے، سب کو ملتا ہے، عزت سے ملتا ہے، وافر ملتا ہے، اور ہم اتنے بے قدر ہیں جو بچ جاتا ہے یوں ہی پھینک دیتے ہیں۔ عرب کے اندر، آج کے عرب کے اندر یہ بے قدری آ گئی، اب ہم ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی آ گئی۔ وہاں پر جو بچ جاتا ہے ڈسٹ بن میں، یہ بھی نہیں کرتے کہ اس کو جمع کر کے باہر کو غریب بیٹھا ہو اس کو دے دیں۔ اتنا رزق کا ضیاع ہے الامان الحفیظ۔ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ اس کا رسول ناخوش ہو اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو۔ یہ آج کے بیان کا خلاصہ ہے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو سوال کر سکتے ہیں۔ خواتین کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی وہ بھی پرچہ بھیج کر مسئلہ پوچھ سکتی ہیں۔ کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو سوال کر لیں۔ ہاں، یہ ہمارے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں، وضو کے دوران داڑھی کا بال یا سر کا بال ٹوٹ جائے اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، خود بخود ویسے ہی وضو کرتے ہوئے ٹوٹ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہم جب وضو کریں گے تو وضو میں بھی چلو میں پانی لے کر داڑھی تک یوں پہنچائیں گے، یوں نہیں کریں گے، داڑھی پر سر کو بھی نہیں کریں۔ خود بخود جو ٹوٹ جائے وہ معاف ہے، لیکن اگر ویسے ٹوٹ جائے گا تو بعض اوقات صدقہ دینا پڑ جاتا ہے نا۔ خود بخود ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں، اور اب آپ کے اس سے نہ ہو عمل سے۔ جی نہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ مروہ یا اس کے پہاڑی پر، وہاں ایک تو جگہ نہیں ہے، اور پہاڑی جو ہو تو خود ناہموار ہے، اس لیے وہاں نفل نہیں پڑھیں گے۔ اور دیکھیے اس بات کا بھی خیال رکھیے گا حرم شریف میں کہ ہم نماز کسی ایسی جگہ پر نہ پڑھیں جو راستہ ہو، اس میں بعض اوقات ہلاکت ہو جاتی ہے۔ حرم شریف میں پڑھنے نہیں دیتے، لیکن بہرحال نگاہ چوک جاتی ہے ان کی، کوئی کھڑا ہو جاتا ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، بس وہ ایسے دھکا دیتے ہیں، نماز خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ آدمی کہتا ہے دیکھو بدتمیز آدمی دھکا دے، نہیں، یہ دیکھو ہم کتنے بدتمیز ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ یہ راستہ ہے آنے کا۔ اور راستے میں جو حاجی آ رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں جیسے مسجد میں؟ نہیں، وہاں تو ریلے کے ریلے آ رہے ہیں، اس لیے حکم یہ ہے کہ جو نماز کی جگہ ہے وہاں نماز ہو۔ اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، خواتین سمجھیں اس مسئلے کو، مرد بھی سمجھیں۔ خواتین کی جو جگہیں نماز پڑھنے کی انہوں نے متعین کی ہیں، وہ خواتین انہی جگہوں پر نماز پڑھیں حرم کے اندر، بے شک امام کے پیچھے پڑھیں لیکن ان جگہوں کے اوپر پڑھیں، اس لیے کہ خواتین میں سے کوئی ایک عورت مرد کے برابر کھڑی ہو جائے گی تو 3 مردوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ سمجھ لیں مسئلے کو۔ ایک وہ جو اس عورت کے سیدھی طرف کھڑا ہوا ہے، پہلا، دوسرا وہ جو اس عورت کی الٹی طرف کھڑا ہوا ہے، تیسرا وہ جو اس عورت کے بالکل پیچھے ہے۔ 3 آدمیوں کی نمازیں خراب ہوں گی، فاسد ہو جائیں گی۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنی جگہ نماز پڑھیں، مرد اپنی جگہ۔ بعض اوقات مرد اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہے، اس سے کوئی عورت ہے کہتا ہے میری بیوی تو ہے، ارے بیوی ہے تو عورت، کہتا ہے میری بہن، میری بیٹی، میری ماں ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں ہے عورت، نماز پڑھے گی تو نماز فاسد۔ یہاں اپنے گھر میں بھی ہو جائے گی، اس لیے الگ الگ کبھی نوافل پڑھنے پڑ جائیں، سنتیں گھروں میں ہوں تو الگ ہوں، یا تو مرد آگے ہو عورت پیچھے ہو، یا الگ الگ کمروں میں ہو۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ عائشہ مسجد، ہاں ہاں، یہ ہمارے ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ وہاں رہتے ہوئے نفلی عمرے کے لیے جو مسجد عائشہ کا بتلایا ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور جگہ بھی ہے؟ جہاں ایک جگہ ہے جعرانہ، وہ بھی مکے کی حد وہاں ختم ہوتی ہے، وہ طائف کی راستے میں ہے،